بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موضوع ہے، عنوان ہے اشعار کافی نیل المجد والکرامتی، بزرگی اور شرافت کے حصول کے بارے میں۔ ابو الریحان البیرونی شاعر ہیں۔ ان کا تعارف ہے ابو الریحان محمد بن احمد البیرونی، جو کہ خوارزم والوں میں سے ہیں اور علماء عصر غزنوی یعنی غزنوی دور کے علماء اور شعراء میں سے ہیں۔ 372 ہجری اور 973 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے فلسفہ یونانی اور ہنود یعنی ہندوستان کے فلسفے پر اطلاع حاصل کی، یعنی اس سے معرفت حاصل کی، آگاہی حاصل کی، اور آپ ایک فلسفی اور ریاضی دان اور بہت بڑے تاریخ دان بن گئے۔ آپ کی شہرت بلند ہوئی، آپ کا مقام و مرتبہ اونچا ہوا۔ عصر اپنے زمانے کے بادشاہوں کے نزدیک، اور آپ نے پنجاب اور سندھ میں دونوں صوبوں کی زیارت کی، سلطان محمود غزنوی کی ہم سفری میں، اور آپ ان دونوں میں رہے کچھ سال، اور وہاں آپ نے اپنی مشہور کتاب ہندوستان کے بارے میں لکھی جس کا نام تحقیق ما للہند ہے، اور آپ نے غزنہ میں 440 ہجری اور 1048 عیسوی میں وفات پائی۔ شاعر کہتے ہیں وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْمَجْدِ، وَمَنْ اور جو کوئی حامہ گھومتا ہے، گھومے، حولہ گرد المجدی بزرگی کے، غیرہ بغیر مجاہدین کوشش کیے ہوئے، جو شخص بغیر کوشش کیے ہوئے بزرگی کے گرد گھومے، سوا وہ رہے طاعماً کھاتا، للمکرماتی کارناموں کے لیے، وکاسیہ اور پیتا۔ اب یہ جو للمکرمات ہے اس کو پہلے آنا چاہیے تھا، انہوں نے شعری وزن کے حساب سے مکرمات کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ جو شخص بزرگی، بڑے کارناموں کے لیے بزرگی حاصل کرنے کے گرد منڈلاتا ہے بغیر کوشش کیے ہوئے، تو وہ کھاتا اور پیتا رہتا ہے۔ اور باتا وہ رہے قریر العینی، آنکھ کی ٹھنڈک میں، فی میں ذل راحتن، راحت کے سائے میں، یعنی وہ راحت کے سائے میں پرسکون رات بسر کرتا ہے۔ ولیکنہ لیکن وہ شخص، عن سے حلت المجدی، بزرگی کے زیور سے عاریہ محروم ہے۔ امید آپ کو شاعر کا سمجھ آ گئی ہوگی کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے یہاں پر۔ شاعر کہتا ہے کہ جو شخص بزرگی کے گرد منڈلاتا رہتا ہے، غیرہ مجاہدین، بغیر کوشش کیے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے، سوا وہ رہتا ہے طاعماً کھاتا، وکاسیہ اور پیتا، للمکرماتی، بڑے کارناموں کے لیے، یعنی ایک شخص اس کا دل کرتا ہے کہ میرے سے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام ہو جائے اور میں کسی طرح سے بزرگی اور عظمت کو حاصل کر لوں، لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ محنت نہیں کرتا اس کے لیے، صرف وہ ان چیزوں کا حصول چاہتا ہے۔ اس حصول کے لیے اسے کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی، کیا خطرات مول لینا پڑیں گے، کیا محنت کرنا پڑے گی، اس سے وہ جی چراتا ہے۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے مجھے ایک بڑا نام مل جائے اور بڑا مجھے معاشرے میں مقام مل جائے کہ میں بہت عظیم شخص ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے کہتے ہیں نا تیلا توڑ کے دو بھی نہ کرنا، مطلب مجھے تنکا بھی اٹھا کر دو نہ کرنا پڑے، تنکا بھی توڑنا نہ پڑے، لیکن مجھے بزرگی مل جائے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ ایسا شخص کیا کرتا ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے پرسکون ہو کر، وہ پیتا بھی ہے پرسکون ہو کر، اور راحت و آرام کے سائے میں پرسکون اپنی راتیں بھی بسر کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ۔ قریر العین کا مطلب آنکھ کے قرار کے ساتھ، یعنی اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ یہ سب کام تو کر لیتا ہے، اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے، پینا بھی مل جاتا ہے، آرام بھی مل جاتا ہے، راحت کے سائے میں بھی وہ رہ لیتا ہے، پرسکون راتوں کو سوتا ہے، لیکن وہ شخص کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ وہ کوشش نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ مجد یعنی بزرگی کا جو زیور ہے اس سے وہ ہمیشہ عاری ہی رہتا ہے، اس سے محروم ہی رہتا ہے۔ اس کے حوالے سے نا ایک آپ کو واقعہ مزے کا ایک ذہن میں آ رہا تھا،
اور ایک میں نے ویڈیو بھی دیکھی بڑی اچھی اس حوالے سے، بالکل اس پہ فٹ بیٹھتی ہے، لیکن وہ خیر وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ آپ نے بھی شاید سنا ہی ہوگا، پاجنس کے بارے میں ایک تھا، وہ بڑا بنا کے جی ایک بار جی بندر صاحب کو بادشاہ بنا دیا گیا جنگل کا، اور ان کو معاملات حل کرنے تھے، تو پتہ چلا کہ کوئی جانور ہے جو وہ بیمار ہو گیا، اس کے لواحقین آئے، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ مریض ہو گیا ہے اب ہمارا یہ ساتھی، تو اس کے لیے کچھ کریں۔ تو وہ جو بندر تھا نا، وہ کبھی اوپر چڑھتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا، کبھی درخت پہ چڑھ جاتا تھا، کبھی پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا، پھر نیچے آ جاتا تھا، ادھر پھرتا تھا ادھر پھرتا تھا، چکر لگاتا تھا۔ وہ پھر آ کے بتاتے تھے جی بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے، مریض کا تو بہت برا حال ہے، کچھ کریں۔ بادشاہ سلامت پھر چکر لگانا شروع کر دیتے تھے۔ بس اسی طرح کرتے کرتے بادشاہ سلامت نے بہت کوششیں کی، آخر کار یہ ہوا کہ انہوں نے آ کے بتایا کہ جی ہمارا تو ساتھی ایکسپائر ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے پھر ان کو یہ جواب دیا، کہتا کہ پجنس تو میں نے بہت کی تھی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ تو وہ پجنس اس نے یہی کی تھی کہ اس نے اصل کام نہیں کیا تھا، جو کام کرنے کا تھا کہ وہ کسی کو بلاتا، کوئی حکیم کو کہتا لو جی اس کا علاج کرو، اب اس کو لے کے جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، اس کو دوائی دو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے وہ کیا کیا، بجائے علاج کرنے کے وہ خود ہی چکر کاٹتا رہا، یعنی اس کی وہ جو محنت تھی وہ کارگر نہیں ہوئی، وہ ضائع ہی چلی گئی۔ تو اسی طرح جو شخص محنت نہیں کرتا، بس اس کے گرد منڈلاتا ہی رہتا ہے بزرگی کے گرد، کہ بڑے کارناموں کے لیے مجھے اونچا مقام مل جائے، مجھے اونچا مرتبہ مل جائے، میں ٹاپرز میں آ جاؤں، لیکن مجھے نہ تو راتوں کو جاگنا پڑے، نہ مجھے اپنا کھانا پینا دور کرنا پڑے، بس صرف یہ ہو کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرا نام روشن ہو جائے۔ تو نام روشن جو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے انسان کو قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے، اور وہی بات دوبارہ اس میں آئے گی کہ کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحر گاہی، کہ صبح کے وقت اٹھ کر جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں آہو بکا کرنی ہے، اس کا جو آپ کو فائدہ ہونا ہے، اللہ سے جو آپ نے مانگنا ہے وہ آپ کو بہترین ملنا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم سوئے بھی رہیں، ہم آرام بھی کریں، لیکن ہمارا نام بھی اونچا ہو جائے، تو ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے۔ ایسا انسان نہیں کر سکتا کہ بیٹھے بٹھائے اس کو بہت بڑا رتبہ مل جائے۔ انسان کو رتبہ ضرور ملتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے کچھ مگر جس کی اس نے کوشش کی، یعنی جو وہ کوشش کرتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ اب ایک شخص کوشش تو کر نہیں رہا، صرف آرزو کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جو صرف آرزو کرنے کے قابل ہے، جو کچھ ہاتھ ہلانے والا نہیں ہے، جو صرف وہ بندر کی طرح آگے پیچھے بھاگ دوڑی کر رہا ہے، پاجناس تو بہت کر رہا ہے لیکن اس کو بزرگی نہیں مل رہی۔ تو اسی طرح وہ جو ویڈیو کے حوالے سے آپ سے ایک بات کر رہی تھی کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہرحال اس میں ایک شخص ہے، وہ کام کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ لوگ جو ہے نا سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا کسی نے کیپشن دیا ہوا تھا اس ویڈیو کو کہ ایسا محنتی شخص ہر خاندان میں ایک ہوتا ہے۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھاگتا بھاگتا جاتا ہے، وہ جو دوسرا بندہ اٹھانے لگتا ہے نا، اس سے ذرا سا ہاتھ لگانے لگتا جائے، ایسے ہی ہے جیسے وہ ابھی جھکے گا اور اس کے ساتھ سامان اٹھوا دے گا، بس جاتا ہے تھوڑا سا جھکتا ہے، وہ بندہ اٹھتا ہے سامان لے کے، اور وہ پھر اپنا سامان لے کے اپنے راستے پہ چل جاتا ہے، اور یہ پھر کھڑا ہو کے وہیں دیکھتا رہتا ہے۔ پھر دوسرا بندہ آتا ہے، وہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھاگا بھاگا ادھر کو آ جاتا ہے، پھر ایک بندہ اٹھ کے ادھر کو جاتا ہے، بھاگا بھاگا ادھر چلا جاتا ہے، مطلب اس طرح وہ چکر تو کاٹتا رہتا ہے، بار بار چکر کاٹتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں وہ شخص ہلاتا، نہ وہ کسی کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ لگوا کے کہتا ہے کہ چلو اس کا بوجھ ہی خود تو میں نے نہیں اٹھانا ہے، اس کے اوپر ہی رکھوا دوں تھوڑا سا، ایسا بھی نہیں کرتا۔ تو یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی محنت جو ہے وہ انسان کو کام نہیں دیتی، تو وہ انسان وہ صرف کھانے پینے جوگا ہی ہوتا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے، مجھے پینا مل جائے، لیکن مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ تو محنت اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ بزرگی کے زیور سے عاری رہیں گے، محروم رہیں گے۔ آپ کہیں کہ جی بیٹھے بٹھائے مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور میرے مارکس بھی بڑے اچھے ہو جائیں، ایسا آپ آن لائن سسٹم میں تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، نقل کر کے کچھ نہ کچھ کسی سے ہیلپ لے کے، لیکن اگر آپ کو کمرہ امتحان میں بٹھا دیا جائے بغیر تیاری کے، پھر آپ بزرگی کا زیور لے کے واپس نہیں آ سکتے، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ بغیر محنت کیے بزرگی حاصل نہ کرنا چاہیں، آپ تھوڑی کوشش بھی کریں، ان لیکچرز کو سنا بھی کریں، پڑھا بھی کریں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ختم ہونے والا ہے لیسن، تو آپ کی میں نے پھر سے لائیو کلاسز شروع کر لینی ہے، اور ان میں آپ سے میں نے سنا بھی کرنا ہے۔
اگلا شاعر ہے جی، فی الزہد والتوکل علی اللہ۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، یعنی دنیا سے بے رغبتی اور اللہ پر بھروسے کے بارے میں۔ شاعر کا نام ہے ابو العلاء عطا بن یعقوب الغزنوی اللاہوری۔ شاعر کا تعارف ہے ابو العلاء عطا بن یعقوب الغزنوی، جو کہ غزنہ کے بڑے بڑے سرکردہ فضلاء میں سے ہیں، یعنی فاضل لوگوں میں سے ہیں، اور عربی اور فارسی کے مشہور شعراء میں سے ہیں۔ آپ 8 سال لاہور شہر میں جیل میں رہے، اور آپ آزاد ہو گئے جب سلطان ابراہیم بن مسعود فاتح بن کر داخل ہوا۔ آپ کا ایک دیوان عربی شاعری کا ایک دیوان ہے اور دوسرا دیوان فارسی کا ہے، یعنی آپ نے 2 زبانوں میں دیوان لکھا ہے، عربی شاعری کا بھی اور فارسی شاعری کا بھی۔ آپ نے 491 ہجری اور 1098 عیسوی میں وفات پائی۔ شاعر کہتے ہیں اعبد للدنیا الدنیا، کیا اعبدو میں عبادت کروں، میں بندگی کروں، میں غلامی کروں، لی کے لیے دنیا کی الدنیاتی گھٹیا کمتر، عابدہ غلاموں کی طرح، کیا میں غلاموں کی مانند اس گھٹیا دنیا کی غلامی کروں؟ وفضل الہی، حالانکہ فضل میرے معبود کا، ماجا کالبحری، موجیں مار رہا ہے سمندر کی مانند، مزبدہ جھاگ دیتے ہوئے، جب کہ میرے اللہ کا فضل چھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے، جھاگ دیتے ہوئے سمندر کی لہروں کی مانند ہے، مجھ پر جاری و ساری ہے۔ عطاء عطا حبا عطا کی نہ ہمیں، اس نے ہمیں عطا کیا، لا یحیط نہیں شمار کر سکتا، بعدہ اس کی گنتی کو، حساب عطاء عطا کا حساب، الف عام 1000 سال تک، مرددہ دہراتا رہے۔ اب یہ جو دوسرا عطاء ہے نا، یہ ان کا اپنا نام ہے، عطا کا حساب، یعنی ابو العلاء عطا بن یعقوب ہے نا شاعر کا نام، تو کہتا ہے کہ عطا کا حساب 1 سال تک بھی اگر وہ دہراتا رہے تو وہ اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ شاعر کیا کہتا ہے، بہت اچھی بات کہی شاعر نے، کہتا ہے کہ کیا میں اس گھٹیا دنیا کی غلامی کرتا رہوں غلاموں کی طرح، جب کہ میرے رب کا فضل مجھ پر ٹھاٹھیں مارتے جھاگ دیتے ہوئے سمندر کی مانند جاری و ساری ہے۔ مطلب کیا ہے، وہ اس دنیا کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا گھٹیا ہے، یہ دنیا کمتر ہے، کیا میں اس کمتر دنیا کی بندگی کرنے لگ جاؤں، کیا میں اس دنیا میں رہنے والوں کی کا غلام بن جاؤں۔ غلام کا مطلب کیا ہے، بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ آپ کے ذہن میں کچھ تھوڑا سا کانسیپٹ ہوگا، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، ان کا آقا تھا امیہ بن خلف، تو وہ کس طرح کا سلوک ان سے کیا کرتا تھا۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کو کوئی پیاس لگی ہے، اس نے کوئی پانی پینا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہوگی، اس کو گرمی لگ رہی ہوگی، تو وہ کیا کرتا تھا، جو حکم آقا دے دیتا تھا تو غلام کو وہ ماننا ہی ہوتا تھا ہر حال میں۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، ایون اپنی لائف کے بارے میں بھی، اپنی ضروریات زندگی کے بارے میں بھی غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں غلامی۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں اس گھٹیا دنیا کے پیچھے لگ جاؤں، کیا میں اس گھٹیا دنیا، اس کم تر دنیا میں رہنے والوں کی باتوں میں آ جاؤں، ان کی غلامی غلاموں کی طرح کرنے لگ جاؤں، جیسے غلام اپنے آقا کی بات مانتے ہیں، کیا میں اس دنیا کو اپنا آقا بنا لوں، کیا میں اس کے حکموں پر چلنے لگ جاؤں، کیوں میں ایسا کروں، اس دنیا نے مجھے کیا دیا ہے، یہ دنیا تو گھٹیا ہے، یہ دنیا کم تر ہے، یہ لوگ میرا کچھ نہیں کرنے والے، ان سے مجھے کچھ نہیں حاصل ہونے والا، یہ صرف اتنا کریں گے کہ جب میں مر گیا تو مجھے اٹھا کر جا کے قبرستان میں ایک قبر میں ڈال آئیں گے اور کام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آہستہ 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 جیسے وقت گزرتا جائے گا تو لوگوں کو تاریخ پیدائش بھی بھول جائے گی، میرا نام مٹ جائے گا اس دنیا سے۔ تو وہ کہتا ہے کیا اس گھٹیا دنیا، اس فانی دنیا کی میں
غلاموں کی طرح بات مانوں، کیونکہ اس دنیا نے تو مجھے کچھ نہیں دینا، میرا دینے والا تو میرا رب ہے مجھے، اور وہ رب کیا عطا کرتا ہے؟ وہ رب مجھے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ میرے رب کا فضل مجھ پر اس طرح جاری و ساری ہوتا ہے جیسے ایک سمندر ہو۔ سمندر کا پانی آپ نے کبھی دیکھا؟ سمندر کبھی دیکھا ہو کسی نے؟ میں نے سمندر دیکھا، مجھے بہت شوق تھا سمندر دیکھنے کا، میں کراچی گئی اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا۔ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو مجھے کراچی میں لگی وہ سمندر ہی تھا۔ اتنا پانی، اتنی دور دور تک، جہاں آپ نظر اٹھائیں آپ کو پانی اور پانی نظر آتا ہے، اور پھر اس کی لہریں جب آتی ہیں، جب ان کا شور ہوتا ہے تو ایک طرح کا خوف بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ لہریں آتی ہیں ایسے جھاگ بناتی ہوئی آتی ہیں، پھر جب وہ واپس جاتی ہیں تو وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، مٹی چھوڑ دیتی ہیں اور پھر سے پانی واپس چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ نظر دور تک دوڑاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان اور سمندر ملے ہوئے ہیں، کوئی کنارہ ہی نہیں، درمیان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک سمندر ہوتا ہے، اتنا بڑا سمندر کہ اس کی جو موجیں ہوتی ہیں جب وہ آتی ہیں، جب وہ لہریں آتی ہیں تو ان پر ایک جھاگ ہوتی ہے۔ جھاگ تب بنتی ہے جب پانی میں بہت زیادہ پریشر ہو، بہت پانی جمع ہو کے ایک دم آ جائے تو وہ جھاگ سی بن جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اتنے پریشر سے، اتنی زیادہ، اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا فضل مجھ پر جاری و ساری ہے، تو مجھے کیا پڑا ہے کہ میں اس گھٹیا اور کم تر دنیا کے پیچھے بھاگتا پھروں، اس کی باتوں میں آ جاؤں، اس کی باتیں مانوں اور اس کے حکموں پر چلوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس اللہ کا فضل کیا ہے کہ اس نے ایسی عطا ہمیں کی ہے، عطا حبانہ، اس نے ہمیں ایسی عطا کی ہے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود پر فرماتے ہیں نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو نہیں گن سکتے۔ اگر یہ بات بالکل درست ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ کی بات کو ہم کسی صورت بھی نہیں نگیٹ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم گن سکتے ہی نہیں ہو، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اپنا ہم کیا کرتے ہیں، ہم بجائے اتنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کا ہم ڈنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں، اس کا ہم شکوہ شکایت اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو اتنی زیادہ اس نے چیزیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ، ان کا ہم کروڑہا بھی شکر کرتے رہیں، ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں شکر کے، تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی چیز لے لیں، آپ اپنا ایک چھوٹا سا ناخن لے لیں، اس ناخن کے اندر جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے چلائے رکھا ہے، کیا ہم اپنی مرضی سے وہ ناخن بڑھا سکتے ہیں؟ اس ناخن کو ہم کر سکتے، ہم روک سکیں جی ہم نے جی اس کے گروتھ نہیں ہونے دینی، یہ اتنا ہی رہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کاٹ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو باڈی سے نکلنے نہ دیں۔ لیکن اگر آپ اپنے پیچھے باڈی میں دیکھیں تو کہیں آپ کو کوئی ایسا حصہ نظر آتا ہے، کہیں سختی نظر آتی ہوگی جی اتنا حصے میں ناخن اندر ہے تو یہ آہستہ آہستہ باہر آ جاتا ہے، ایسا نظر نہیں نہ آتا۔ ہمارے باقی انگلی میں ہمیں کہیں ایسا نہیں نظر آتا کہ جی ہمارے ہاتھ تک اندر ناخن ہوتے ہیں اینڈ تک، اور جیسے جیسے ہم ناخن کاٹتے ہیں وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ تھوڑا اور آگے آ جاتا ہے، پھر وہ تھوڑا اور، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے الحمدللہ۔ اگر اس ناخن کو ہی ہم تھوڑا سا زیادہ کاٹ لیں پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں کیا سبحان اللہ ہمارے لیے حکمت ہے، کہ اللہ جو بنایا ہے، اللہ نے جو کیا ہے وہ بہترین کیا ہے۔ آپ ایک اپنا بال ہی لے لیں، آپ اپنا ایک سسٹم لے لیں، جیسے آپ آج کل یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کرونا کی صورتحال، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو سے محفوظ رکھے، تھوڑا سا ایک مسئلہ آ جاتا ہے، میں بھی ریسنٹلی میری بہن بھی اس سے گزری ہے، تو انسان ایک تھوڑا سا سانس لینے میں اس کو تھوڑی دقت محسوس ہوتی ہے اور اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا سب کچھ ہی ختم ہو گیا، اور وہی انسان پہلے بالکل ٹھیک سانس لے رہا تھا اور اب الحمدللہ دوبارہ اللہ تعالیٰ جب صحت دے دیتا ہے پھر وہ سسٹم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا سا سسٹم تھوڑا سا آؤٹ ہونے سے آپ کی پوری زندگی، آپ کے آس پاس کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو آرٹیفیشل چیزیں یوز کرنا پڑتی ہیں، آکسیجن سلنڈر لانا پڑتے ہیں، آپ کو ایسی میڈیسن یوز کرنا پڑتی ہے جو آپ کو ریکوری کی طرف لے کے جائے، اور کتنے آپ کی باڈی میں کیمیکلز اور میڈیسنز اور کیا کچھ آپ کو انسرٹ کرنا پڑتا ہے باڈی کے اندر۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تو ہمیں ایسی عطا کی ہے، اللہ نے جو ہمیں چیز دی ہے وہ بہترین چیز ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ واپس نہ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عافیت اور سلامتی اور تندرستی رکھے۔ تو ہم اپنی
باڈی کے کسی ایک سسٹم کو بھی لے لیں تو الحمدللہ وہ ایسے چل رہا ہے کہ ہمیں اس کے لیے بالکل کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ بغیر محنت کے ہماری گندا خون اندر جا رہا ہے، وہ وہاں جا رہا ہے اور وہاں سے وہ صاف ہو کے واپس آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہماری جو سانسیں ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں کہ جو اندر سے ہوا ہے وہ باہر آتی ہے، باہر کی اندر جاتی ہے، ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی۔ ہاں، آپ ایک تھوڑا سا جس دن کبھی آپ کو زکام ہو جائے، فیل کریں فلو ہو جائے کہ آپ کا ناک بند ہے، تو آپ کو کتنا مشکل ہو رہی ہوتی ہے سانس لینے میں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا ہمارا سسٹم ہے، اور الحمدللہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لاکھوں کروڑوں سسٹم چلائے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کون کون سا سسٹم کیسے کیسے، اور ہماری سائنس بھی ابھی تک اس کو دریافت نہیں کر پائی۔ مجھے ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو نا مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اس سے نگلا نہیں جا رہا، کیونکہ ہمارا جو سلائیوا ہے، ہماری منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جو بنا چیز رکھی ہوئی ہے، وہ ڈرائی ہو گیا ہے، وہ خشک ہو گیا ہے۔ اس کے خشک ہونے کی وجہ سے وہ بندہ اپنے اندر کوئی چیز نگل نہیں سک رہا، اور ڈاکٹرز حیران ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس بیماری کا کیا علاج کریں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے۔ تو ہمارے اوپر تو ایسی ایسی عطائیں ہیں، یہ تو ہماری اپنی باڈی ہی ہے نا، تو پھر اس کے بعد دوسری چیزیں آپ دیکھ لیں، تندرستی ہے، کھانا پینا ہے، سونا ہے، گھر ہے، کپڑے ہیں، الحمدللہ ہر چیز، ہم گاڑی ہے، اور کوئی بھی سہولت ہمیں جو الحمدللہ ہمارے پاس میسر ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اولاد کی نعمت ہے، ہمارے پاس ماں باپ کی نعمت ہے، بہن بھائی ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی وسعت دی ہے کہ ہم اتنے پیسے لگا کے پڑھ رہے ہیں، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، آتے ہیں، آزادی ہے ہمیں الحمدللہ۔ تو ہم جو بھی چیزیں چاہیں دیکھیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی عطا ایسی عطا ہے جو اس نے ہمیں دی ہے، تو جو عطا کا حساب ہے، یعنی میرا اپنا نام لیتا ہے عطا کو، کہتا ہے جو میرا حساب ہے، مجھے جتنی گنتی آتی ہے، تو عطا کا جو حساب ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اگر وہ 1000 سال تک بھی دہراتا رہے اپنی گنتی کو، تب بھی وہ 1000 سال تک دہراتا رہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کر رہا ہے، اور زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبت ہو رہا ہے کہ میں اس دنیا کی غلامی نہیں کرنا چاہتا، میں اس دنیا کے نیچے نہیں لگنا چاہتا، میں اس کے حکموں پر چلنا نہیں چاہتا۔ تو میں اس دنیا کے حکموں پر نہیں چلنا چاہتا، میں تو اس دنیا کو اپنی، یعنی اس کو کم تر سمجھتا ہوں، اس کو گھٹیا سمجھتا ہوں، کیونکہ اس دنیا نے مجھے کچھ نہیں دینا، جو کچھ دیتا ہے وہ میرے رب کا فضل مجھے دیتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ جھاگ دیتا ہوا نظر آتا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مجھ پر جاری و ساری ہے۔ آگے کہتا ہے وقالا یصف شجرۃ الیاسمین، اور یاسمین کے پودے کو بیان کرتے ہوئے، اس کا وصف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے الہی کا دور ہو جا الیاسمین، اے یاسمین کے پودے، الہی کا دور ہو جا الیاسمین، اے یاسمین کے پودے، الغد عنی، مجھ سے دور چلا جا، مجھ سے دور ہو جا، اے اچھا غدو ہے تر و تازہ، وہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا، غد نعمتیں تر و تازہ، اے دور ہو جا الیاسمین یاسمین، الغدو تر و تازہ، عنی مجھ سے، اے تر و تازہ یاسمین تو مجھ سے دور ہو جا، الہی کا دور ہو جا، فإنہ پس بے شک فیہ اس میں شر فالن بدگمانی ہے، برا شگون ہے، شر برا، فالن شگون، اے یاسمین کے پودے مجھ سے دور ہو جا، بے شک اس میں برا شگون ہے، فنصف پس آدھا حصہ، منہ اس کا یاسن نا امیدی ہے، من وصال وصال یار سے، یاس یعنی یاس اور مین، ونصف اور آدھا اس کا دوسرا نصف، مین تخیل کا، مین من خیالی، تخیل کا جھوٹ ہے، اور جو دوسرا حصہ اس کا مین ہے یاس مین، یاس نا امیدی، وصال یار سے نا امیدی یعنی یار کے ملنے سے نا امیدی، اور دوسرا حصہ تخیل کا جھوٹ، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک پودا ہے جس میں ایک بہت کشش ہوتی ہے، بہت خوبصورت اس کی خوشبو ہوتی ہے،
دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے۔ تو شاعر اس کو کہتا ہے کہ یہ پودا جس کی تر و تازگی کی خوشبو اتنی اچھی ہے کہ ہر شخص اس کو پسند کرتا ہے اور اس کو لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہیں کہ یہ یاسمین اپنے انسان کو قید میں اور مشکل میں پھنسا دے۔ کہتا ہے کہ اے یاسمین کے پودے تو مجھ سے ذرا دور ہی رہ، کہتا ہے کیونکہ تیری جو نزدیکی ہے وہ میرے لیے قید کا باعث ہے، میں تیرے جال میں پھنسنا نہیں چاہتا کہ میں تیری خوشبو کی وجہ سے تیرے قریب آ جاؤں اور تو مجھے اپنے جال میں پھنسا لے۔ تیرا میرے نزدیک آنا میرے لیے جال میں پھنسنے کا برا شگون ہے، کیونکہ اس نے اس کے حصے کا بتایا نا نیچے کہ آدھا حصہ وصال یار سے نا امیدی اور آدھا حصہ تخیل کا جھوٹ ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تو تیرے قریب نہیں آنا چاہتا، میں تجھ سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں، لہٰذا تو مجھ سے دور رہ۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہر انسان جو کشش والی چیز ہوتی ہے اس میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، اس کو ایک وہم سا لاحق ہو گیا ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے جاتا ہے اس کی کشش کی وجہ سے وہ چیز اس کے اندر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر اس کو دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یاسمین کا جو لفظی معنی ہے اس کو مراد لے کر اپنے تخیل کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یاسمین سے دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یاس اس کا جو آدھا حصہ ہے لفظ کا یاس، اس کا مطلب ہے نا امیدی، یعنی یار سے ملنا، محبوب سے ملنے سے نا امیدی، کہ تمہارے ہونے کی وجہ سے کہیں میں اپنے محبوب سے دور نہ ہو جاؤں، اس سے پیچھے نہ رہ جاؤں، نا امید نہ ہو جاؤں، اور اس طرح سے وسوسے اور سوچے، آرزوئیں اور تمنا جو بھی ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے جب خیالات ہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو دوسرا حصہ اس کا ہے اس کا مطلب ہے مین، یعنی تخیل کا جھوٹ، کہ یہ جھوٹے خیالات میں آپ کو پھنسا دیتا ہے یاسمین کا پودا، جس کی وجہ سے آپ جھوٹے خیالات میں، تخیلات میں ہی کھوئے رہتے ہیں، جن کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا سوائے خیال کے، بس آپ کو ایک خیال آتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے یہ سچ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ یاس مایوسی ہے اور مین ایسے ہے جیسے کہ آپ خیالی پلاؤ پکائیں، جو کہ دونوں دھوکہ اور فریب ہے، اس میں ہاں ہو سکتا ہے کہہ دے، ہوش آئے گی تو شاید کہہ دے، سراسر اس میں دھوکہ اور فریب ہے۔ تو اس لیے یاسمین کا پودا مجھ سے اگر الگ ہی رہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنے قریب کروں۔ یہ تھا جی شاعر آپ کا ابوالعلا عطا بن یعقوب الغزنوی اللاہوری۔ انشاءاللہ تعالی باقی ہم آئندہ دیکھیں گے۔ اس نے دودھ پی لیا تھا، اور آپ ہم سب کے لیے دعا گو رہا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے، ہر طرف خیر و عافیت رکھے، اور آپ کا اب جو پیپر مزید آپ کے فائنل کے آنے والے ہیں اس کے لیے اچھی سی تیاریاں کریں۔ پچھلے جو آپ کو لیسنز آ چکے ہیں ان کو سنیں، بار بار سنیں اور ان کو یاد کر لیں، اچھے سے یاد کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ بیٹا صرف سننے پہ ہی آپ کا نا پورا نہیں ہوگا کام، اس کے لیے آپ کو ہر صورت آپ کو محنت تو کرنا ہی پڑے گی، محنت کریں گے تو آپ یاد رکھیں گے نا۔ اور ابھی کچھ پتہ نہیں ہے جس طرف کو حالات جا رہے ہیں، مے بی آپ کا پھر آن لائن ہی فائنل ہو جائے، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ آن لائن فائنل آپ کا آبجیکٹیو لیا جائے، سبجیکٹیو لیا جائے، ایم سی کیوز لیے جائیں، شارٹ کویسچنز ہوں، یہ کچھ پتہ نہیں ہے، یونیورسٹی کو بھی کچھ نہیں پتہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف ایک ایمرجنسی کسی کیفیت چل رہی ہے، اور کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرف کو حالات جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو فی الحال ادارے بھی نہیں کھل پائے، 6 جون تک مزید ختم ہو گیا ہے آپ کا جو چل رہا تھا سلسلہ، یہ بھی جاری رہے گا، اور آپ کی آن لائن کلاسز ہی ہوتی رہیں گی، موسٹ پروبیبلی آپ کے پیپرز بھی آن لائن ہی ہوں۔ تو بہرحال آن لائن کے لیے میرے خیال میں آپ کو زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ نے اس سے کرنا ہے اپنی ایمانداری سے، اگر تو آپ نے ایمانداری سے کرنا ہے تو پھر آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے ادھر ادھر سے تکے ہی مارنے ہیں تو پھر تکے دیکھ لیں، وہ بھی اس میں ہی چلیں گے اگر آبجیکٹیو ٹائپ ہوگا۔ اگر آپ کو انہوں نے دوسرا دے دیا ایم سی کیوز، یعنی اگر آتے ہیں تو آپ کے تکے چل سکیں گے،
لیکن اگر انہوں نے آپ کو ویسے ترجمہ تشریح دے دی جیسے کہ پیپر کا یہ اصول ہوتا ہے تو پھر نہیں آپ کچھ کر پائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے بہت ساری، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔